ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین کرام، ختم نبوت کے حوالے سے آج ہم سب سے پہلے ختم نبوت کے عقیدے کی تعریف، اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، عالم ارواح میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ، عالم دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ اور عالم برزخ میں عقیدہ ختم نبوت کے تذکرے کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہمارا ختم نبوت یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. ہمارا یہ پیغام امت مسلمہ تک پہنچانے میں اپنا حصہ شامل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیدہ ختم نبوت کی تعریف. اسلام کی بنیاد توحید اور آخرت کے علاوہ جس اساسی عقیدے پر ہے وہ یہ ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے مقدس سلسلے کی تکمیل ہو گئی اور آپ کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کا نبی نہیں بن سکتا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر وحی آ سکتی ہے اور نہ ایسا الہام جو دین میں حجت ہو. اسلام کا یہی عقیدہ ختم نبوت کے نام سے معروف ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ کسی ادنا اختلاف کے بغیر اس عقیدے کو جزو ایمان قرار دیتی آئی ہے. قرآن کریم کی بلا مبالغہ 20 آیات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث اس کی شاہد ہے. یہ مسئلہ قطعی طور پر مسلم اور طے شدہ ہے اور اس موضوع پر بے شمار مفصل کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں. عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور فضیلت. ختم نبوت کا عقیدہ ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں شمار کیے گئے اور عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی تعویل اور تخصیص کے خاتم النبیین ہیں. قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ 210 احادیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلہ پر منعقد ہوا کہ مدعی نبوت کو قتل کیا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں اسلام کے تحفظ اور دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی. اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین رحمت اللہ علیہ کی تعداد 1200 ہے، جن میں سے 700 قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کل کمائی اور گراں قدر اثاثہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جن کی بڑی تعداد اس عقیدہ کے تحفظ کے لیے جام شہادت نوش کر گئی. اس سے ختم نبوت کی عقیدے کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے قبیلے بنو حنیفہ کے مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا. مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں.
مسلمہ نے کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں بہرا ہوں، تیری یہ بات نہیں سن سکتا۔ مسلمہ بار بار سوال کرتا رہا، وہ یہی جواب دیتے رہے اور مسلمہ ان کا ایک ایک عضو کاٹتا رہا، حتیٰ کہ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ ختم نبوت کی عظمت اور اہمیت سے کس طرح والہانہ تعلق رکھتے تھے۔ اب حضرات تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ملاحظہ ہو۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عبداللہ بن صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ امت محمدیہ علی صاحب السلام کہ وہ جلیل القدر بزرگ ہیں، جن کے لیے اللہ جل شانہ نے آگ کو اس طرح سے بے اثر فرمایا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنا دیا تھا۔ یہ یمن میں پیدا ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں اسلام لا چکے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار پیدا ہوا، تو اس کا نام اسود انسی تھا، جو لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ اسی دور میں اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ اس پر اسود انسی نے ایک خوفناک آگ دہکائی اور حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کے لیے آگ کو بے اثر فرمایا اور اس سے صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اسود انسی اور اس کے رفقا پر ہیبت سی طاری ہو گئی، اور اسود کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر دو، ورنہ خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے پیرووں کے ایمان میں تزلزل آ جائے۔ چنانچہ انہیں یمن سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یمن سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے ملے تو فرمایا اللہ جل شانہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ جل شانہ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا۔ منصب ختم نبوت کا اعزاز۔ قرآن مجید میں ذات باری تعالیٰ کے متعلق رب العالمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رحمت للعالمین، قرآن مجید کے لیے ذکر للعالمین وہاں اور بیت اللہ شریف کے لیے ہدی للعالمین فرمایا گیا۔ اس سے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی افاقیت اور عالمگیریت ثابت ہوتی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا اختصاص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے علاقے، مخصوص قوم اور مخصوص وقت کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حق تعالی شانہ نے کل کائنات کو آپ کی نبوت اور رسالت کے لیے ایک اکائی 1 یونٹ بنا دیا۔ جس طرح کل کائنات کے لیے اللہ جل شانہ رب ہیں، اسی طرح کل کائنات کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اختصاص ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے
جن 6 خصوصیات کا ذکر فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے میں تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 512 باب فضائل سید المرسلین، مسلم جلد اول صفحہ نمبر 199۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ آخری قبلہ بیت اللہ شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منصب ختم نبوت کے اختصاص کے تقاضے ہیں جو اللہ جل شانہ نے پورے کر دیے۔ چنانچہ قرآن مجید کو ذکر للعالمین اور بیت اللہ شریف کو ہدی للعالمین کا اعزاز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت قرار پائی، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ عالم ارواح میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ، ترجمہ اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ جل شانہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ جل شانہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ اس آیت کریمہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے کہ اگر وہ آخری نبی کسی دوسرے نبی کے زمانہ نبوت میں آ گئے تو اس نبی کو اپنی نبوت کی تبلیغ چھوڑ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، یعنی عالم ارواح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عالم دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ، عالم دنیا میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی لوح محفوظ میں آخری نبی لکھا ہوا تھا جب آدم بھی گارے میں تھے۔ مشکات حدیث نمبر 5759 باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ نے دنیا میں جس نبی کو بھی بھیجا اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر یوں فرمایا۔ حق تعالی شانہ نے انبیاء کرام میں سے جس کو بھی مبعوث فرمایا تو یہ عہد ان سے ضرور لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ تفسیر ابن جریر عربی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 540، تفسیر آیت نمبر 80 سورہ آل عمران طبع مصر 2001۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے دونوں کندھوں کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم جب ہند میں نازل ہوئے تو ان کو بوجہ تنہائی وحشت ہوتی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آذان پڑھی، اللہ اکبر 2 مرتبہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ پڑھا۔ آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی جماعت میں سب سے آپ کے آخری بیٹے ہیں۔ عالم برزخ یعنی عالم قبر میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ۔ قبر میں جب فرشتے مردے سے سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون سے ہیں، تو مردہ جواب دے گا کہ ربی اللہ
वहदहू ला शरीक, मेरा रब वहदहू ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद मेरे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी नबी हैं। ये सुनकर फरिश्ते कहेंगे कि तूने सच कहा। आलम आखिरत में भी अकीदा खत्म नबूवत का तज़किरा अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक तवील रिवायत में जिक्र किया गया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से क़यामत के रोज़ शिफाअत के लिए अर्ज़ करेंगे तो वो कहेंगे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, लीजिए क़यामत के दिन भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत का तज़किरा होगा। हुज्जतुल विदा में अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तज़किरा हज़रत अबू उमामा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा हुज्जतुल विदा में फरमाया, ए लोगो, मेरे बाद कोई नबी होगा और ना तुम्हारे बाद कोई उम्मत होगी। कंजुल उम्माल हदीस नंबर 12918 बाबे हुज्जतुल विदा। मेरे मोहतरम सामीन किराम, हमारी सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि नबियों की तादाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पूरी हो चुकी है। ख़त्म नबूवत का अक़ीदा इतना ज़रूरी और अहम अक़ीदा है कि आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख या आलम आखरत हो, हर जगह अल्लाह जल्ला शानुहु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के तज़किरे करवाए हैं। वसलाम। इंशाअल्लाह दूसरे सबक के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।